صفت اطاعت و عبادت کسے را کے اقبال باشد غلام بود میل خاطر بطاعت مدام نشاید سرز بندگی تاختن کہ دولت بطاعت تواں یافتن سعادت لطاعت میسر شود دل از نور طاعت منور شود اگر بندی از بحر طاعت میاں مشاید در دولت جاوداں ز طاعت نہ پیچد خرد مند سر سر کہ بالا طاعت نباشد ہنر بآب عبادت وضو تازہ دار کہ فردا ز آتش شوی رستگار نماز از سر صدق پر پائیدار کہ حاصل کنی دولت پائیدار در صفت طاعت و عبادت او بیان د صفت د طاعت او د عبادت کے اس میں اصل میں ایک طاعت کا لفظ ہے ایک عبادت کا ہے. طاعت جو ہے یہ عام ہے اور عبادت خاص ہے. سمجھ آئیے عبادت جو ہے وہ اقصی مراتب الخضوع کو کہتے ہیں. وہ جو سب سے ٹاپ کا درجہ ہے نا خضوع اور عاجزی کا، تو وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. اور طاعت جو ہے یہ عام ہے. طاعت بمانا بات ماننا، کسی کے حکم کو مان لینا. وہ ماننا عبادت ہو یا نہ ہو. آپ کو کوئی کہے پانی لاؤ، آپ جاتے ہیں پانی لاتے ہیں اس کے لیے، تو یہ طاعت تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ تو طاعت جو ہے یہ عام ہے. کسی کے امر، کسی کے حکم کی تعمیل کرنے کو طاعت کہتے ہیں. لیکن عبادت خاص ہے. معبود برحق کی شان میں وہ اقصی مراتب الخضوع پیش کرنا، اس کا نام ہے عبادت. آئی سمجھ؟ کثیرہ کے اقبال باشد غلام، ہر وہ بندہ جس کا بخت اور جس کی قسمت، اقبال بمانا بخت، اس کی قسمت، باشد غلام، ہاں غلام رہے. جس کسی شخص کی قسمت اس کی غلام رہے. غلام کا مطلب قسمت تو غلام نہیں بنتی ہے نا. غلام بمانا تابع. جیسے غلام تابع ہوتا ہے، اس کو انسان جو کچھ آرڈر دیتا ہے وہ تعمیل کرتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کے لیے بھی اپنی قسمت جو ہے وہ تابع ہو جائے، قسمت تابع ہو جائے، یعنی خوش نصیب بندہ ہوتا ہے نا وہ، جس کی قسمت اس کے خواہشات کے مطابق، دل چاہتا ہے بھائی یار آج تو کروڑ روپے ملنے چاہیے، تو بس فوراً مل جائے. قسمت آپ کے خواہشات کے تابع. تو کہتے ہیں ایسا بندہ جو ہے بود میل خاطر بطاعت مدام، ایسے بندے کی میل خاطر، بود مانے ہوتی ہے میلان اس کے دل کی، خاطر مانا دل، اس کے دل کی میلان ہوتی ہے کس طرف؟ بطاعت، تابعداری کی طرف. مدام بمانا ہمیشہ. یعنی نیک بخت آدمی جو ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں
طاعت کروں، کسی بزرگ کی بات مان لوں، ہاں استاد کی تابعداری کروں، ماں باپ کی تابعداری کروں، حضور کی تابعداری کروں، اللہ کی تابعداری کروں. سمجھائیے. تو جو خوش نصیب بندہ ہوگا اس کا دل طاعت کی طرف ہمیشہ مائل ہوگا. نہ شاید سرز بندگی تافتن، نہ شاید لائق شان نہیں ہے، نہ شاید لائق شان نہیں ہے. سرز بندگی تافتن، بندگی سے یعنی طاعت سے سر کو پھیرنا. سر منے سر، از بندگی، بندگی منے طاعت، بات ماننا، اتباع کرنا. تافتن منے پھیرنا. تو لائق شان نہیں ہے بندگی سے سر پھیرنا. کہ بھئی کوئی بندگی نہ کرے تو بندگی سے سر اس نے پھیر دیا نا. خدا کی بندگی نہیں کرتا، خدا کی نہ عبادت کرتا ہے، نہ بات مانتا ہے، نہ اطاعت کرتا ہے. سمجھ آئیے. تو یہ نہیں چاہیے کہ دولت بطاعت تواں یافتن، کہ دولت مانی دنیا میں، دنیا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دنیا میں گویا کہ دولت مند ہونا. لیکن دنیا کا دولت مند ہونا بھی کیا ہے؟ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. دولت تو دولت کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، مال کو، پیسوں کو، دنیا کے متاع کو، یہ سب دولت ہے. لیکن کہتے ہیں کہ دولت یعنی کامل دولت. تو کامل دولت یہ پیسے تو نہیں ہے. کامل دولت یہ دنیا کے منافع تو نہیں ہے. کامل دولت تو آخرت اور عقبہ کی فلاح اور کامیابی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ کامل دولت جو ہے وہ بطاعت تواں یافتن، وہ طاعت کی وجہ سے تواں یافتن، ہاں ہو سکتا ہے کہ انسان پالے. سمجھ آئیے. طاعت کی وجہ سے ممکن ہے پانا اس کا، ممکن ہے تواں مانے ممکن ہے، ہو سکتا ہے یافتن مانے پانا. کہ دولت، ہاں کہ کامل کامیابی، ہاں بطاعت تواں یافتن، طاعت کے بسبب ہاں ہو سکتا ہے پانا. سعادت ز طاعت میسر شود، نیک بختی. سعادت مانے نیک بختی، خوش بختی. نیک بختی جو ہے یہ ز طاعت میسر شود، طاعت سے حاصل ہوتی ہے. نیک بختی فرمان برداری سے حاصل ہوتی ہے. فرمان برداری کرو گے، ماں باپ کی کرو گے، اساتذہ کی کرو گے، اللہ کی کرو گے، رسول کی کرو گے، تو بس نیک بخت ہوگے. دل از نور طاعت منور شود، اور دل جو ہے وہ طاعت کے نور سے منور ہو جاتا ہے. جو انسان مطیع ہوتا ہے اللہ اور رسول کا، اس کی وہ طاعت کی وجہ سے ایک نور آ جاتا ہے اس کے دل میں، تو وہ دل بھی منور ہو جاتا ہے. سمجھ گئے ہو؟ اگر بندی از بہر طاعت میں یان، اگر تو نے باندھ لیا از بہر طاعت، طاعت کرنے کے لیے میان اپنے کمر کو، طاعت کرنے کے لیے اگر تو نے اپنے کمر کو باندھ لیا، چوکس ہو گئے کہ بھئی میں تو اللہ اور رسول کی طاعت کروں گا،
اپنے والدین کی طاعت کروں گا، اپنے اساتذہ کی طاعت کروں گا۔ اس کے لیے اگر باندھ دی تم نے از بہر طاعت کے لیے میان اپنے کمر کو، تو کشاید در دولت جاویدان، کشاید تو کھل جائے گا، کشاید کھل جائے گا در دولت جاویدان، دروازہ ایسی دولت کا جو جاویدان، جو ہمیشگی کی دولت ہوگی، ہمیشگی کی دولت کا دروازہ تم پر کھل جائے گا۔ اگر تم نے طاعت کے لیے کمر کو باندھ لیا تو ہمیشگی کی دولت کا دروازہ تم پر کھل جائے گا۔ طاعت نہ پیچد خیرت مند سر، طاعت سے نہ پیچد نہیں پھیرتا ہے، نہ پیچد نہیں پھیرتا ہے خیرت مند عقل مند آدمی سر، اپنے سر کو، اور طاعت سے نہیں پھیرتا عقل مند آدمی اپنے سر کو، کہ بالائے طاعت نباشد ہنر، کہ طاعت سے اوپر مرتبے کا کوئی ہنر نہیں ہے، کہ بالائے طاعت، کہ طاعت سے بالا، طاعت سے بلند مرتبے کی نباشد ہنر، کوئی ہنر نہیں ہے۔ طاعت ہی سب سے بڑے مرتبے کا ہنر ہے۔ بآب عبادت وضو تازہ دار، آب کے دو ترجمے آتے ہیں، آب کا ایک معنی پانی، یہاں ظاہر اور متبادل یہی معنی ہے۔ ایک آب کے معنی ہوتا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں نا فلاں چیز بڑے آب و تاب میں ہے، فلاں چیز بڑے آب و تاب میں، یہ سورج جو ہے یار دوپہر کے وقت یہ بڑے آب و تاب میں ہوتا ہے۔ تو آب کا معنی ایک یہ معنی بھی آتا ہے کہ ایک چیز اپنی پوری شان، اپنی پوری طاقت میں ہو، اس کو بھی آب کہتے ہیں، لیکن یہاں معنی یہ پہلا والا مراد ہے۔ بآب عبادت وضو تازہ دار، عبادت کے پانی سے وضو تازہ رکھ، عبادت کے پانی سے وضو تازہ رکھ۔ تو عبادت کا پانی کیا ہوتا ہے بھائی؟ یعنی عبادت کرنے کی جب تمہاری نیت ہوگی تو اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو وضو کے لیے پانی دے دے گا، تو وہ پانی کس کی برکت سے تمہیں ملا؟ عبادت کی نیت کی وجہ سے۔ تو سمجھو وہ عبادت والا پانی ہے، لہذا اس سے اپنا وضو تازہ رکھ، مطلب یہ کہ ہر وقت عبادت کے لیے تیار رہ۔ حضور نے فرمایا کہ الوضوء سلاح المؤمن، وضو جو ہے یہ مومن کا اسلحہ ہے۔ جب وضو میں رہے گا بس اسلحہ ہے مجاہد کے پاس، جس وقت چاہے جہاد کر لے۔ کہ فردا ز آتش شویر رستگار، کہ فردا کہ کل سے مراد قیامت کا دن، کہ قیامت کے دن کل ز آتش آگ سے، جہنم کی آگ سے، شویر رستگار ہو جائے گا تو خلاص، رستگار خلاص۔ طاعت کی عبادت کے پانی سے اگر تو نے وضو تازہ رکھا، یعنی عبادت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت پر دوام کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے تو نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے چھٹکارا ملے گا۔ نماز از سری صدق بر پائیدار، نماز از سری صدق یا سر صدق،
ہاں نماز جو ہے صدق کی کھوپڑی سے، یعنی تمہاری کھوپڑی میں نماز کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ صداقت کی نیت ہونی چاہیے، اخلاص کی نیت ہونی چاہیے. ہاں نماز از سر صدق، صدق سچائی کے سر سے. سچائی کا سر کون سا ہوتا ہے؟ جس سر میں سچائی ہو، جس سر کے اندر دماغ میں سچائی ہو، سچائی کے سر سے برپائیدار، ہاں ہمیشہ قائم رکھو. برپائیدار، ہاں پاؤں پر رکھو. پاؤں پر رکھو کیا مطلب؟ یعنی نماز کو اخلاص کی نیت سے ہمیشہ قائم رکھو، برپائیدار، کہ حاصل کنی دولت پائیدار. اسی کی وجہ سے حاصل کرے گا تو دولت پائیدار، وہ دولت جس میں دوام ہے. پائیدار دولت جس میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، وہ دولت تمہیں مل جائے گی. ہو گیا؟